بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقبہ بن نافع ایک روز اپنے سالاروں میں سے محمد بن اوس، زہیر بن قیس، انس بن عبداللہ صنعانی، صالح بن حریم، نعیم بن حماد، سقانہ اور کچھ دوسرے چھوٹے سالاروں کے ساتھ اپنی آئندہ کی منصوبہ بندی کے متعلق گفتگو کر رہا تھا کہ ایک مسلح جوان اس کمرے کے دروازے پر آن رکا اور عقبہ بن نافع کو مخاطب کر کے کہنے لگا: امیر اور دویا کا بادشاہ کسیلہ کسی اہم کام کے سلسلے میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ آنے والے اس مسلح جوان کے الفاظ پر عقبہ بن نافع چونکا تھا، کچھ سوچا، پھر کہنے لگا: اسے اندر بھیجو، میں دیکھتا ہوں وہ کیا کہتا ہے۔ آنے والا وہ مسلح جوان ایک طرف ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد کسیلہ اس کمرے میں داخل ہوا۔ عقبہ بن نافع نے اسے اپنے قریب بیٹھنے کی جگہ دی۔ کسیلہ نے اسے اپنے لیے ایک اعزاز اور عزت سمجھا اور سکون کا اظہار کرتے ہوئے عقبہ بن نافع کے پاس بیٹھ گیا۔ عقبہ بن نافع نے اسے مخاطب کیا: مجھے بتایا گیا ہے کہ تم کسی موضوع پر مجھ سے گفتگو کرنا چاہتے ہو۔ جواب میں کسیلہ نے پہلے اسبات میں گردن ہلائی، پھر کہنے لگا: امیر، میں گزشتہ چند ماہ سے اپنے لشکر کے ساتھ یہاں قیروان میں پڑا ہوا ہوں۔ اس دوران نہ مجھ سے کوئی کام لیا گیا، نہ میرے ساتھ آنے والے لشکریوں کو کوئی مہم سونپی گئی۔ اس کے مجھے دو نقصانات ہو رہے ہیں۔ ایک یہ کہ یہاں میرے لشکری بیکار پڑے ہوئے زنگ آلودہ ہو جائیں گے، اور پھر انہیں مصروف رکھنا از حد ضروری ہے، ورنہ وہ میرے خلاف بھی سازشیں کرنا شروع کر دیں گے۔ یہاں بیکار قیام کے دوران جو دوسرا نقصان مجھے ہو رہا ہے وہ یہ کہ میری غیر موجودگی میں میرے مرکزی شہر اور میرے ماتحت علاقوں کا نظم و نسق پہلے جیسا نہیں رہا۔ میری غیر موجودگی میں بہت سے لوگوں نے فائدہ اٹھانے کی خاطر افراتفری اور ابتری سی پھیلانا شروع کر دی ہے۔ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں میرے علاقوں میں میرے خلافی بغاوت نہ اٹھ کھڑی ہو۔ کسیلہ جب خاموش ہوا تب عقبہ بن نافع نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، کچھ دیر سوچا، پھر کسیلہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا: کسیلہ، جو کچھ تم نے کہا ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ دراصل ماضی میں ہم جس مہم پر نکلے اس کے لیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ تمہاری ضرورت نہیں پڑی۔ تم نے دیکھا ہم بہت سے اپنی لشکری بھی قیروان میں چھوڑتے رہے ہیں، لہٰذا جو حالات میں نے بیان کیے ہیں ان کے تحت میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ فی الحال ہمارے سامنے کوئی مہم نہیں، لہٰذا تم اپنے مسلح دستوں کو لے کر اپنے مرکزی شہر اردویا کی طرف چلے جاؤ، وہاں کے نظم و نسق کو اپنے ہاتھ میں لے لو اور ہر چیز کو پہلے کی طرح منظم کر دو۔ عقبہ بن نافع کا یہ جواب سن کر کسیلہ خوش ہو گیا تھا۔ شاید عقبہ بن نافع سے وہ اجازت چاہتا تھا۔ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا: میں امیر کے جواب سے مطمئن ہوں۔ اس طرح جہاں میں اپنے علاقوں کا نظم و نسق درست کر سکوں گا وہاں میں اپنے لشکریوں کو بھی مختلف کاموں میں مصروف رکھ کر ان کے ذہنوں کو الجھائے رکھوں گا۔ اس کے ساتھ ہی کسیلہ اٹھا۔ عقبہ بن نافع کے علاوہ سارے سالاروں سے اس نے پرجوش مصافحہ کیا، پھر وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ کسیلہ کے جانے کے بعد تھوڑی دیر تک عقبہ بن نافع کے ہونٹوں پر ہلکا ہلکا تبسم کھیلتا رہا، پھر سارے سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا: اچھا ہوا آج کسیلہ نے خود ہی اپنے شہر اردویا جانے کا ارادہ ظاہر کر دیا، ورنہ میں خود سوچ رہا تھا کہ اسے کسی بہانے اس کے اپنے علاقوں کی طرف روانہ کر دیا جائے۔ ایک تو یہ یہاں بیکار پڑا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے اخراجات میں اضافہ ہوا ہے، دوسرا یہ جب اپنے علاقوں کی طرف جائے گا تو ہم اس پر نگاہ رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کہاں تک ہمارے خلاف کام کرتا ہے۔ عقبہ بن نافع یہاں تک کہنے کے بعد رکا، پھر اپنے بربر سالار سقانہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا: سقانہ، میرے کہنے پر پہلے ہی تم نے کسیلہ کے اطراف میں اپنے آدمی مقرر کیے ہیں جو کسیلہ کی نقل و حرکت پر گہری نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ اب میں تم سے پھر کہوں گا کہ کسیلہ جب اپنے مرکزی شہر اردویا کی طرف روانہ ہو تو اس کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے کے لیے اپنے کچھ آدمی مقرر کرنا تاکہ وہ ہمیں کسیلہ کے متعلق بروقت اطلاع کرتے رہیں۔ جواب میں سقانہ نے اپنی گردن کو خم کیا، مسکرایا، پھر کہنے لگا: امیر، آپ فکر نہ کریں، میں نے جو آدمی کسیلہ پر نگاہ رکھنے کے لیے مقرر کیے ہیں وہ کسیلہ کے ساتھ ہی اس کے مرکزی شہر اردویا کی طرف کوچ کر جائیں گے۔ سقانہ کے ان الفاظ کے جواب میں عقبہ بن نافع کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ وہی مسلح جوان جو شاید عقبہ بن نافع کے لیے چوبیدار کا کام انجام دے رہا تھا، جو اس سے پہلے کسیلہ کی اطلاع لے کر آیا تھا، ایک بار پھر اس کمرے کے دروازے پر نمودار ہوا اور عقبہ بن نافع کو مخاطب کر کے کہنے لگا: امیر، ہمارے 3 مخبر جو کرتاجنہ کی سمت رومنوں پر نگاہ رکھنے کے لیے مقرر کیے گئے تھے وہ باہر کھڑے ہیں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ضروری اطلاعات فراہم کرنا چاہتے ہیں۔
یہ الفاظ سن کر عقبہ بن نافع کے چہرے پر خوشیاں بکھر گئی تھی۔ دوسرے سالار بھی خوشی کا اظہار کر رہے تھے، لہٰذا عقبہ بن نافع یکدم بول اٹھا، ان تینوں کو اندر بھیجو، میں دیکھتا ہوں وہ ہمارے لیے کیا خبریں لے کر آئے ہیں۔ وہ مسلح زبان پیچھے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد تینوں مخبر اس کمرے میں داخل ہوئے، سب کے ساتھ انہوں نے مصافحہ کیا۔ عقبہ بن نافع کے سامنے وہ بیٹھ گئے، یہاں تک کہ عقبہ بن نافع نے اسے مخاطب کیا، میرے عزیز ساتھیو، کہو تم رومنوں سے متعلق ہمارے لیے کیا اچھی خبر لے کر آئے ہو؟ آنے والے ان مخبروں نے وہ ساری تفصیل کہہ دی تھی جو جسٹینین نے قرطاجنہ کے کلیسا میں مجلس مشاورت کے دوران طے کی تھی۔ یہ ساری تفصیل جان کر عقبہ بن نافع نے خوشی کا اظہار کیا، پھر آنے والے قاصدوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اگر رومنوں نے افریقہ کے سارے حکمرانوں کو اپنی لشکر 2 قلعوں بلتس اور باغایا کی طرف بھیجنے کی ترغیب دی ہے، تو کیا تم بتا سکتے ہو کہ کوئی لشکر بلتس اور باغایا میں بھی ہے؟ اس پر ایک مخبر بول اٹھا، امیر محترم، ایک نہیں بلکہ کئی لشکر ان دونوں شہروں میں پہنچ چکے ہیں، اور جو جنگجو ان دونوں شہروں کا رخ کر رہے ہیں انہیں تقسیم کر کے 2 شہروں میں اپنی قوت رکھی جا رہی ہے۔ ان کے اندر کئی رومن سالار مقرر ہیں جو آنے والے سالاروں اور لشکریوں کا استقبال کرتے ہیں، ان کے قیام اور ان کی خوراک کا عمدہ انتظام کرتے ہیں۔ جب سارے افریقی حکمرانوں کی طرف سے ان کے لشکر ان دونوں شہروں کی طرف جائیں گے، تب اس کی اطلاع قرطاجنہ میں جسٹینین کو کر دی جائے گی۔ اس کے بعد مناسب وقت پر ہم پر ضرب لگانے کے لیے 4 لشکر اٹھیں گے، ایک قرطاجنہ سے، دوسرا بلتس سے، تیسرا باغایا سے، اور چوتھا بربروں کے سردار برانس کی طرف سے ہماری طرف بڑھے گا۔ عقبہ بن نافع نے آنے والے ان مخبروں سے کچھ مزید تفصیلات معلوم کی، پھر انہیں جانے، آرام کرنے اور اس کے بعد اپنے کام کے لیے نکل جانے کا حکم دے دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ تینوں مخبر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد کچھ دیر تک کمرے میں گہری خاموشی طاری رہی۔ عقبہ بن نافع باری باری اپنے سالاروں کی طرف دیکھتا رہا، پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز اور محترم ساتھیوں، جو اطلاعات ہمارے مخبروں نے دی ہے وہ تم لوگ بھی سن چکے ہو۔ اب اپنی رائے دو کہ ہمیں ان اطلاعات کی روشنی میں کس طرح کے رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے۔ ویسے اس وقت جو ترکیب میرے ذہن میں ہے وہ میں تم سب کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد تمہاری رائے جاننے کی کوشش کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ دن انتظار کر کے اپنے لشکر کے ساتھ یہاں سے حرکت میں آئیں۔ اتنی دیر تک قصیلہ بھی یہاں سے اپنے مسلح دستوں کے ساتھ اپنے مرکزی شہر کی طرف کوچ کر چکا ہوگا۔ ہم ان 2 قلعوں یعنی بلتس اور باغایا کا رخ کریں گے۔ رومن ہمارے خلاف استعمال کرنے کے لیے قوت جمع کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ ہم ان دونوں شہروں پر حملہ آور ہو کر ان کے اندر دشمن کے جس قدر لشکری ہوں ان کا صفایا کر کے دونوں قلعوں پر قبضہ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ان دونوں قلعوں کو مرکز بنا کر اور وہاں سے نکل کر آہستہ آہستہ دشمن کے سارے علاقوں پر حملہ آور ہو کر ان کی قوت کو فنا کر کے ان کے علاقوں کو اپنی عملداری میں شامل کر سکتے ہیں۔ عقبہ بن نافع کی اس تجویز کو سب سالاروں نے پسند کیا تھا، لہٰذا جواب میں کسی نے بھی اپنی رائے کا اظہار نہ کیا۔ چنانچہ مطمئن اور خوش ہو کر عقبہ بن نافع نے اپنی مجلس مشاورت ختم کر دی۔ اس کے بعد عقبہ بن نافع اپنے سالاروں کے ساتھ مل کر بلتس اور باغایا دونوں شہروں اور قلعوں پر ضرب لگانے کے لیے اپنی تیاریوں کو آخری شکل دینے لگا تھا۔ رومنوں کے بلتس اور باغایا دونوں قلعوں پر یلغار اور حملہ آور ہونے کے لیے عقبہ بن نافع اپنے لشکر کے ساتھ نکلا تھا۔ اس وقت تک ان دونوں قلعوں کے اندر ذاب سلطنت کے مرکزی شہر ازتا، طنجہ کے حاکم گرینول، قفزہ کے حکمران ایلکس اور افریقہ میں پارسیوں اور نجومیوں کے 4 بڑے بڑے شہروں سوس، سامدہ، دلیلی اور زرہون سے بڑے بڑے لشکر بلتس اور باغایا پہنچ چکے تھے۔ غمارہ کے بادشاہ بلیان کی طرف سے کوئی لشکر نہیں پہنچا تھا، جس کی بنا پر بلتس اور باغایا میں کام کرنے والے سالاروں نے اپنے کام کی تکمیل کی اطلاع ابھی تک قرطاجنہ نہ پہنچائی تھی۔ انہی حالات میں عقبہ بن نافع اپنے لشکر کو لے کر دشمن پر ضرب لگانے کے لیے آگے بڑھا تھا۔ سب سے پہلے رومنوں کے قلعے بلتس کا رخ کیا تھا۔ یہاں پارسی اور مجوسیوں کے خاصے بڑے لشکروں کے علاوہ قفزہ کے حکمران ایلکس کا لشکر بھی پہنچ چکا تھا اور وہ پوری تیاری کے ساتھ اپنے آپ کو تیار اور مسلح کر چکے تھے۔ جب انہیں خبر ہوئی کہ ان کے حرکت میں آنے سے پہلے ہی مسلمان ان پر حملہ آور ہونے کے لیے ان کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں تو انہوں نے تیز رفتار قاصدوں کے ذریعے یہ اطلاع دوسرے قلعے باغایا میں بھی پہنچا دی تھی۔ وہاں ذاب کی سلطنت کے علاوہ طنجہ سے جو لشکر پہنچے ہوئے تھے وہ بھی باغایا سے بڑی برق رفتاری اور تیزی سے انہوں نے بلتس کا رخ کیا تھا۔
تاکہ سب مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کریں اور دشت افریقہ میں انہیں شکست دیں۔ دوسری طرف صحرا کے اندر متحرک مسلمان طلایہ گر اور مخبر بھی دشمن کی نقل و حرکت کے متعلق عقبہ بن نافع کو تواتر کے ساتھ آگاہ کرتے جا رہے تھے، اور عقبہ بن نافع کو یہ خبریں بھی پہنچ چکی تھی کہ بلتس اور باغایا دونوں قلعوں اور شہروں کے اندر دشمن کی جو طاقت ہے وہ بلتس کے نواح میں مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے صف آرا ہونا چاہتی ہے۔ ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے عقبہ بن نافع نے اپنے لشکر کے ساتھ بڑی برق رفتاری سے بلتس ہی کا رخ کیا تھا۔ شہر اور قلعے سے لگ بھگ 1 فرسنگ کے فاصلے پر دشمن کا متحدہ لشکر پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی خیمے نصب تھے، خیموں کے اندر مسلح جوان متحرک تھے۔ جو ہی مسلمانوں کا لشکر قریب آیا، افریقہ کے وہ سارے لشکر تیار اور مستعد ہو گئے تھے۔ انہیں خدشہ تھا کہ کہیں مسلمان آتے ہی ان پر حملہ آور نہ ہو جائیں، لہٰذا جوابی کارروائی کے لیے انہوں نے بھی اپنے آپ کو تیار کر لیا تھا۔ دشمن کے پڑاؤ کے سامنے آ کر عقبہ بن نافع نے اپنے لشکر کو روکا اور پڑاؤ قائم کرنے کا حکم دیا۔ جب مسلمان دشمن کے سامنے اپنا پڑاؤ قائم کر رہے تھے، تب افریقہ کے اس لشکر کو یقین ہو گیا کہ مسلمان آتے ہی ان پر حملہ آور نہیں ہوں گے، بلکہ کسی طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ جنگ کریں گے، لہٰذا وہ بھی اپنی فتح اور مسلمانوں کی شکست کو یقینی بنانے کے لیے اپنی تیاریوں میں لگ گئے تھے۔ افریقہ کے ان متحدہ لشکروں کی یہ خواہش تھی کہ جنگ کی پہل مسلمانوں کی طرف سے ہو۔ دراصل انہوں نے تیز رفتار قاصد کرتاجنہ کی طرف روانہ کر دیے تھے تاکہ رومن حکمرانوں کو اطلاع کر دی جائے کہ مسلمان بلتس پر حملہ آور ہونے کے لیے کوچ کر چکے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے پڑاؤ کیے رہیں یہاں تک کہ کرتاجنہ سے انہیں مدد مل جائے۔ دوسری طرف جو حالات رونما ہو رہے تھے یا ہونے والے تھے وہ عقبہ بن نافع کے بھی سامنے تھے۔ عقبہ بن نافع کو پتا تھا کہ اس وقت اس کے سامنے بلتس اور باغایا دونوں شہروں اور قلعوں کی طاقتیں یکجا ہیں، اور اگر جنگ میں دیر سے کام لیا گیا تو ان دونوں قوتوں سے بڑی ایک قوت کرتاجنہ سے وہاں پہنچ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بربروں کا غیر مسلم حکمران برانس بھی ایک خاصا بڑا لشکر لے کر وہاں پہنچ سکتا ہے اور مسلمانوں کے لیے دشواریاں کڑی ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا عقبہ بن نافع بھی وقت ضائع کیے بغیر جنگ کی ابتدا کرنے پر تلا ہوا تھا۔ چنانچہ دشمن کے سامنے پہنچ کر عقبہ بن نافع نے اپنے لشکر کو خیمے نصب کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کے لشکری سستائے تھے، چونکہ عقبہ بن نافع صبح ہی صبح وہاں پہنچا تھا، لہٰذا دوپہر کے کچھ پہلے تک اس نے اپنی لشکریوں کو دم لینے کا موقع فراہم کیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے لشکر کو صفے درست کرنے کا حکم دے دیا تھا اور جنگ کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ دوسری طرف افریقہ کی متحدہ قوتوں نے جب دیکھا کہ مسلمان تو آتے ہی ان سے ٹکرانے کا عزم کر چکے ہیں تو انہیں بڑی حیرت اور ایک طرح کی پریشانی اور فکر مندی بھی لاحق ہوئی۔ تاہم انہوں نے بھی وقت ضائع کیے بغیر اپنے لشکر کی صفیں درست کرنا شروع کر دی تھی۔ جس وقت دونوں لشکر اپنی صفیں درست کر رہے تھے تب پتہ چلا کہ رومنا اور اس کی حمایتیوں کے لشکر کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی۔ جہاں تک عقبہ بن نافع اور اس کے سالاروں کا تعلق تھا تو سالاروں میں سے صالح بن حریم کو لشکر کے ایک حصے کے ساتھ قیروان میں چھوڑا تھا، اس لیے کہ صالح انتظامی امور کا بڑا تجربہ رکھتا تھا۔ لشکر کی صفیں درست کرنے کے بعد عقبہ بن نافع نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ وسطی حصے میں عقبہ بن نافع خود رہا، اپنے نائب کے طور پر بربر سالار سکانہ کو اپنے ساتھ رکھا۔ لشکر کے بائیں پہلو کی کمانداری زہیر بن قیس کے پاس تھی اور حنس بن عبداللہ اس کی نیابت کر رہا تھا۔ لشکر کے دائیں حصے کا سالار اعلیٰ محمد بن اوس تھا اور حسب سابق نعیم بن حماد اس کے نائب کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ مسلمانوں کے مقابلے میں رومنوں کے ان حمایتیوں نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک حصہ پڑاؤ کی حفاظت کے لیے چھوڑا، باقی 3 حصوں کو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ٹکرانے کے لیے استوار کر لیا تھا، اور پھر جب اپنے لشکریوں کا حوصلہ رکھنے کے لیے انہوں نے جنگ کی ابتدا کرنے کا فیصلہ کیا، جنگ کی ابتدا سے پہلے ان کے لشکر کے اندر بڑے بڑے طبل اور نقارے بج اٹھے تھے۔ کچھ دیر یہی سما رہا، اس کے بعد انہوں نے رومن سالاروں کی کمانداری میں اپنے لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کر دیا تھا۔ جواب میں مسلمانوں نے بھی رد عمل کا اظہار کرنے میں تاخیر نہیں کی۔ جس وقت دشمن کا لشکر ان کی طرف بڑھا تھا، عقبہ بن نافع، زہیر بن قیس اور محمد بن اوس دشمن پر ٹوٹ پڑے تھے۔ بلتس شہر سے باہر دونوں لشکریوں کے ٹکرانے کے باعث قضا نے اپنے سارے در کھول دیے تھے۔ بڑے بڑے لشکری کچے پیالوں کی مانند پاش پاش ہونے لگے تھے۔
ہر کوئی شکست کے سہرے اور ہزیمت کے طوق کو دوسرے کے گلے کی زینت بنانے کا تہیہ کر چکا تھا۔ چہروں کے انداز، لہو لہان رشتوں کے پیوند بڑی تیزی سے مٹنے لگے تھے۔ رومنوں کے ان حمایتیوں کو قوی امید تھی کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں تعداد میں کئی گنا زیادہ ہیں، لہٰذا فتح مند وہی رہیں گے۔ وہ یہ بھی آس اور امید لگائے بیٹھے تھے کہ مسلمان کیونکہ لگاتار ایک لمبا سفر طے کرتے ہوئے قیروان سے وہاں پہنچے ہیں، لہٰذا ان کے لشکری تکے ہارے ہوں گے، ان پر قابو پانا ان کے لیے زیادہ دشوار اور پیچیدہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن جب ٹکراؤ شروع ہوا اور مسلمان لشکریوں نے طوفانوں اور عذابوں کا لبادہ اوڑھ کر ان پر ضربیں لگانا شروع کی، تب ان کے سارے ارادے، ان کے سارے عزائم، ان کے سارے ظن و گمان تیز آندھیوں کے سامنے بڑی تیزی سے جاگ کی طرح بیٹھنے لگے تھے۔ کچھ دیر تک دونوں لشکر جم کر ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ مسلمان مجاہدوں نے دشمن کی اگلی صفوں کا صفایا کرنے کے بعد ان کے اندر موت کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ دشمن کے لشکری اور سالار حیران اور پریشان تھے کہ مٹھی بھر مسلمانوں نے زوردار حملہ کرتے ہوئے ان کے لشکر کی کئی اگلی صفوں کا صفایا کر دیا ہے اور ان کے لشکر کے وسطی حصے تک موت کا ہجوم کھڑا کر دیا ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ رومنوں کی حمایتیوں کی حالت سردیوں کی بارش اور برفانی طوفانوں کے سارے مسافروں کی طرح ہونا شروع ہو گئی تھی۔ دشمن کے لشکریوں میں اب خوف و ہراس پھیلنا شروع ہو گیا تھا، اس لیے کہ چاروں سمت جہاں بھی وہ نگاہ دوڑاتے تھے ان کے لشکریوں کی لاشیں دکھائی دیتی تھی۔ آخر حمایتیوں کی کمانداری کرنے والے رومن سالاروں نے اندازہ لگا لیا کہ بڑی تیزی سے ان کے لشکر کی تعداد کم ہوتے ہوتے اپنے انجام کو پہنچ رہی ہے۔ تب انہوں نے اپنی لشکر کے اندر پسپائی کے بگل بجوا دیے تھے اور اس کے ساتھ ہی رومن سالار اپنے بچے کچے لشکریوں کو لے کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے باغایا شہر کا رخ کیا تھا۔ عقبہ بن نافع نے سکانہ کو اپنے لشکر کے ایک حصے کے ساتھ میدان جنگ ہی میں قیام کر کے دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کرنے کا حکم دیا۔ باقی لشکر اور سالاروں کو لے کر وہ بھاگتے دشمن کے تعاقب میں لگ گیا تھا۔ عقبہ بن نافع نے کچھ دیر بھاگتے دشمن کا زوردار اور خوفناک انداز میں تعاقب کیا، ان کی تعداد کو مزید کم کیا۔ اس کے بعد وہ واپس اس جگہ آیا جہاں دونوں لشکروں کا ٹکراؤ ہوا تھا۔ عقبہ بن نافع کے آنے تک سکانہ نے دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کر کے سمیٹ لیا تھا۔ یہاں سے مسلمانوں کو مال غنیمت کی صورت میں ڈھیروں کے ڈھیر لگے۔ سب سے پہلے زخمیوں کی دیکھ بھال کی گئی، اس کے بعد عقبہ بن نافع ہر چیز کو سمیٹتا ہوا بلتس کی طرف بڑھا۔ بلتس میں اس وقت دشمن کا کوئی لشکر نہیں تھا، کسی نے کوئی مزاحمت نہ کی، لہٰذا بغیر کسی روک ٹوک کے عقبہ بن نافع آگے بڑھا۔ شہر اور قلعے پر قبضہ کر کے مالی غنیمت کے مال کا کثیر حصہ لشکری میں تقسیم کر دیا گیا۔ باقی حصوں کو محفوظ کرنے کے بعد بلتس کے انتظام کی طرف عقبہ بن نافع نے توجہ دینا شروع کر دی تھی۔ عقبہ بن نافع نے بلتس میں زیادہ دیر قیام نہیں کیا، یہ جنگ شام سے کچھ پہلے ختم ہو گئی تھی۔ عشاء کی نماز تک عقبہ بن نافع نے بلتس میں ہی قیام کیا، اس کے بعد وہ بلتس سے نکلا اور باغایا کا اس نے رخ کیا۔ دراصل عقبہ بن نافع وقت ضائع کیے بغیر بلتس کی طرح باغایا پر بھی اپنے قبضے کی تکمیل کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ تاخیر کی صورت میں رومنوں کا ایک بہت بڑے لشکر کے علاوہ بربروں کا لشکر برانس کی کمانداری میں وہاں پہنچ سکتا تھا اور ان کی آمد سے پہلے عقبہ بن نافع اپنی عسکری حالت کو مستحکم کر لینا چاہتا تھا۔ بلتس کو فتح کرنے اور شہر میں داخل ہونے کے بعد کیونکہ مسلمانوں نے کسی پر کوئی زیادتی نہیں کی تھی، وہاں کی ساری آبادی کو مکمل طور پر امان دے دی گئی تھی۔ چنانچہ مسلمانوں کے اس سلوک سے مقامی آبادی بے حد خوش ہوئی تھی، کیونکہ دشمن کو شکست دینے کے بعد مالی غنیمت کی صورت میں مسلمانوں کے ہاتھ بہت کچھ لگا تھا، جس کا ایک خاصا حصہ لشکریوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ باقی سامان کو بلتس میں ہی محفوظ کر دیا گیا تھا، جس کی حفاظت کے لیے عقبہ بن نافع نے جو دستے متعین کیے تھے، ان کے سالار کو عقبہ بن نافع نے یہ حکم دیا تھا کہ شہر کے اندر جو لوگ غریب اور ضرورت مند ہیں، مالی غنیمت سے ان کی مدد کر کے ان کی حالت بہتر بنائی جائے۔ چنانچہ مسلمانوں کے اس سلوک کا خاطر خواہ نتیجہ برآمد ہوا اور مسلمانوں کے اس اخلاق اور رویے اور سلوک سے متاثر ہو کر مقامی آبادی نے اسلام قبول کر لیا تھا اور انہوں نے رومنوں کے مقابلے میں اپنی پوری طاقت اور تندی سے مسلمانوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔